ہے। مجھے علم نہ تھا کہ آج اب کام پر آ رہے ہیں، ورنہ کبھی کا پہنچ گیا ہوتا۔ اتوار کی سے پہر کو ہومر اپنی بہن کو لے کر سیر کو نکلا۔ سینما ہال کے باہر لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی، جس میں لائنل بھی تھا۔ لائنل، سینما کی تیاری ہے؟ ہومر نے پوچھا۔ ارادہ تو ہے لیکن دام نہیں ہے۔ تو قطار میں کیوں کھڑے ہو؟ آگیوانک مینوگین اور میں قیدیوں سے باتیں کرنے جیل خانے گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بھگا دیا۔ واپسی میں لوگوں کی قطار دیکھی تو اس میں شامل ہو گیا۔ کتنی دیر سے کھڑے ہو؟ 1 گھنٹے سے۔ فلم دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، ہومر نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ بیکار پھر رہا تھا، سوچا یہیں وقت گزار دو ہے، ویسے فلموں کا مجھے زیادہ شوق نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ سیر کو چلو، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ شکریہ، یہاں کھڑا کھڑا تنگ آ چکا ہوں۔ تھوڑی دور جا کر یولیسیز کو کچھ نظر آ گیا۔ لنکن کے زمانے کا ایک سکہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اسے الفاٹے لو یولیسیز، ایسا سکہ بڑا مبارک ہوتا ہے۔ بچے نے سکہ الفاٹے لیا اور اپنی خوش نصیبی پر مسکرانے لگا۔ وہ تار گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کام کرتا ہوں۔ صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیاں گزر چکی ہیں۔ تار گھر میں کوئی تھا، ہومر نے جھانک کر دیکھا۔ شاید مسٹر گروگن کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں چھٹی کے دن کیوں چلے آئے، ذرا پوچھ آؤں، ابھی آیا۔ اس نے دوڑ کر سڑک عبور کی اور دفتر میں چلا گیا۔ تار کی مشین کھڑک رہی تھی، لیکن گروگن دنیا و مافیہا سے بے خبر تھا۔ مسٹر گروگن، الفاٹیے، آپ کو کوئی بلا رہا ہے، جاگیے۔ لیکن گروگن نہ الفاٹے۔ ہومر دوڑتا ہوا بہن کے پاس گیا۔ مسٹر گروگن کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال میں شاید دیر لگ جائے، اب چلیے، میں بعد میں اجا آئے گا۔ بہت اچھا ہومر، بہن بولی۔ انہیں تکلیف کیا ہے؟ لائنل نے پوچھا۔ مجھے جلد پہنچنا ہے، ہومر نے بھاگتے ہوئے کہا۔ تکلیف و کلف کچھ نہیں، فقط ضعیفی ہے۔ واپس آ کر اس نے گروگن کو کئی مرتبہ جوڑا پانی کے چھینٹے دیے، تب کہیں جا کر بوڑھے نے آنکھیں کھولیں۔ جی میں ہومر ہوں، مجھے علم نہ تھا کہ آج اب کام پر آ رہے ہیں، ورنہ کبھی کا پہنچ گیا ہوتا، میں تو یوں ہی جا رہا تھا کہ آپ کو دیکھ لیا، ابھی کافی لاتا ہوں۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور ٹائپ رائٹر میں نیا کاغذ لگا کر تار کی مشین کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہومر فوراً کاربٹ کی دکان پر پہنچا اور کافی مانگی۔ تازہ بن رہی ہے، 2-3 منٹ میں تیار ہو جائے گی۔ اگر تھوڑی سی کہیں پڑی ہو تو اسی وقت دے دیجیے۔ بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن جلد تیار ہو جائے گی۔ بڑی ضرورت تھی۔ خیر، میں ابھی آ کر لے جاؤں گا۔ ہومر نے واپس پہنچ کر دیکھا کہ تار کی مشین بج رہی ہے، لیکن بوڑھا خاموش ہے۔ مسٹر گروگن، الفاٹے کہیں سے پیغام آ رہا ہے، انہیں کہہ دیجیے کہ ذرا انتظار کر لیں، اتنے میں کافی تیار ہو جائے گی، میں دوڑ کر لے آؤں گا۔ جاگے مسٹر گروگن، ہومر دکان کی طرف بھاگا۔ بوڑھے نے ٹائپ شدہ پیغام کی طرف دیکھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، مسز میکالے، 2226 سانتا کلارا ایونیو، اتھیکا، کیلیفورنیا۔ شوبہ جنگ کو افسوس ہے کہ آپ کا بیٹا مارکس۔ بوڑھے نے کرسی سے الفاٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل ڈوبنے لگا، اسے دورہ پڑ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے سینہ تھام لیا اور ٹائپ رائٹر پر جھک گیا۔ ہومر کافی کا پیالہ لیے ہوئے آیا۔ تار کی مشین خاموش تھی۔ دفتر میں ہولناک خاموشی طاری تھی۔ مسٹر گروگن، الفاٹیے میں کافی لایا ہوں۔ اس نے سہارا دے کر بوڑھے کو ٹائپ رائٹر سے الفاٹے الف دفتر اس کی آنکھوں کے سامنے ٹائپ شدہ عبارت کوند گئی، الفاظ پڑے بغیر۔ ہومر پیغام کا مفہوم سمجھ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، پھر بھی وہ بوڑھے کو تھامے رہا۔ مسٹر گروگن، اتنے میں دوسرا ہرکارا فیلکس، جو اتوار کو کام کرتا تھے، آ گیا۔ اس نے بوڑھے کو غور سے دیکھ کر کہا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہومر چلایا۔ یہ مر گئے ہیں؟ نہیں نہیں، ہومر نے چیخ ماری۔ مسٹر سپنلر کو بلاتا ہوں۔ فیلکس نے ٹیلی فون کیا مگر جواب نہ ملا۔ وہ گھر پر نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟